جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل قمر چیمہ کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں آرزو کاظمی صاحبہ میرے سامنے بیٹھی ہیں. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سارے آپ ان کو جانتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. آرزو صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ چیمہ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا. بڑی مہربانی. اچھا یہ بتائیں، یہ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر غیر ضروری جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کی ڈسرسپیکٹ کرنا شاید اپنا فرض سمجھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کے ایک سو کالڈ اسلامک کلیرک بنے ہوئے ہیں، کبھی وہ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں، عامر لیاقت حسین صاحب، اور وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، مطلب لا میکر ہیں پاکستان کے. اور انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کی ٹو امبیرس مریم نواز، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کی اور بڑی پاپولر لیڈر ہیں. انہوں نے کسی سیاسی جلسے میں کہہ دیا کہ انہوں نے بھی میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا. تو عامر لیاقت حسین نے ایک ایسی ٹویٹ داغ دی جس میں ایک جو ہے وہ ایک ہندو جو جسے آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک ریلیجس جو آئیڈینٹی والی ایک مورتی ہے یا ان کی جو گاڈس ہیں ان کو وہ دکھا دیا. تو اوپر سے جو ہے وہ کہا جی کہ یہ دیکھیں ان کا سیکنڈ روپ ہے مریم نواز صاحبہ کا. تو ہاؤ ڈو یو سی یہ اس طرح کے جو بلاسفیمیس ایکٹ ہے عامر لیاقت حسین کا، یہ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں یا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ بس انہوں نے وہ یہ ایویں ہی کر دیا تو پتہ ہی بھی نہیں تھا کچھ؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ نہیں چیمہ صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے جو ہے ایسے ہی کہہ دیا اور ان کو پتا کچھ نہیں تھا. یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کراچی میں بہت بڑی تعداد سندھ میں جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کی ہے. اور انہوں نے اس طرح سے جو ان کی دیوی ایک ہوتی ہے میرے خیال ہے کالی دیوی، یا اس کی امیج جو ہے انہوں نے دکھا کے انہوں نے ایک اپنی ٹویٹ لگائی تھی. اور ان کو بالکل شرم نہیں آتی ہے. بہت ہی یہ میں تو کہوں گی کہ گٹر کلاس آدمی ہے. اور بلکہ مجھے ان کے کچھ ٹائم پہلے ان کے ایم کیو ایم کے کوئی لیڈر ملے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں سے تو کوئی اگر آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلا جائے ایم کیو ایم تو آپ لوگ تو مار دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. بہت مشہور تھا ان کا کہ ایم کیو ایم والے چھوڑتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا عامر لیاقت کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا؟ بوری ختم ہو گئی تھی یا گولی ختم ہو گئی تھی؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو وہ جو ہے انہوں نے یہ کچرا انہوں نے چھوڑ دیا ہے پاکستان میں گند پھیلانے کے لیے اور اس طرح کی فضولیات بولنے کے لیے. اگر یہی چیز کسی نے اسلام کے بارے میں کہی ہوتی تو پھر تو انہوں نے ان کا سر اڑا دینا تھا، گولی مار دینی تھی، چھوڑنا نہیں تھا. لاس میں بھی لا لگ جاتا، کیسز چل رہے ہوتے، بلکہ مار ہی دیا ہوتا. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں اپنی مائنورٹیز کو، ہمیں میٹر ہی نہیں کرتا کہ ہم کچھ بھی کریں. اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے جو ہے ایک گردوارے کی فوٹیجز چل رہی تھی جس میں ہمارے کچھ انڈین پینلسٹ جو ہمارے ساتھ آتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹیگ بھی کیا تھا. اور وہاں پہ جو ہے کس طریقے سے انہوں نے واش رومز بنا دیے، کیا کیا. تو اس کے اوپر تو کوئی آواز نکلتی نہیں. ہمارا میڈیا بھی چپ رہا، ہمارے میڈیا نے بھی کوئی بات نہیں کی اس کے اوپر، نہ تو الیکٹرانک میڈیا پہ اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ کوئی خاص کسی کو کوئی پرابلم ہوا. اس کے بعد انہوں نے وہ ٹویٹ ہٹا دی جب ان کو بہت ادھر ادھر سے تھوڑی سی پڑی. تو کیونکہ آج کل ذرا اپنا جیسے کہتے ہیں نا، پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنے کی، اور اس میں یہ چیز غلط ٹائم پہ عامر لیاقت نے جو کی ہے تو وہ الٹا ان کے اگینسٹ ہی چلی گئی. تو اس کے اوپر فواد چودھری نے بڑی تعریف کر دی، جی بڑا اچھا کیا آپ نے ٹویٹ جو ہے ہٹا دی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے چیمہ صاحب؟ اگر اسلام کے لیے کوئی لکھے یا اسلام کے جو ہماری جو ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، اگر ان کے لیے کوئی ایسی ٹویٹ لگا دے اور اس کے بعد اس ٹویٹ کو ہٹا دے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے اس کو؟ کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا ان کو. ان کے پیچھے سارے علماء حضرات لگ جائیں گے، سارے کا سارا پاکستان ان کے پیچھے پڑ جائے گا. عامر لیاقت کو ان کو پراپر سزا دینی چاہیے. عامر لیاقت کو انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اس کو کچھ دن کے لیے جیل میں ڈالنا چاہیے اور اس کو 76 مارنے چاہیے تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو. یہ ایک ریٹارڈڈ آدمی ہے اور اس کو بہت شدید طور پہ جو ہے نا مینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور ویسے تو پی ٹی آئی میں کوئی چلا جائے تو اس کو اپنے آپ ہی مینٹل ٹریٹمنٹ کے لیے چلے جانا چاہیے، کیونکہ جس نے پی ٹی آئی جوائن کی اس کا دماغ ٹھیک تو نہیں ہو سکتا. تو بالکل اس کا تو پہلے ہی سے دماغ اس طرح سے خراب ہے، اور یہ پہلی بار نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آدمی ہمارا ریلیجیس افیئرس چلاتا رہا ہے یا اس کا منسٹر رہ چکے ہیں، اور ان کو اتنی تمیز نہیں ہے. یہ بڑی بڑی
تو آپ کے سامنے آ کے قرآنی آیات اور کیا کیا پڑھ کے سنا دیں گے. مجھے تو اس کا آج بھی یاد ہے جو یہ پتہ نہیں رمضان ٹرانسمیشن تھی کہ کیا تھا جس میں یہ کسی کو پکڑ پکڑ کے آم کھلا رہا تھا. یہ تو ایک جوکر آدمی ہے اور اس کو شرم بھی نہیں آتی اور بالکل عجیب قسم کے لوگ ہیں. اور دوسرا مریم نواز نے جو بات کی تھی وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے تو کیونکہ وہ مسلسل اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, تو ان کا کہنے کا مطلب مجھے تو یہی سمجھ آئے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ دوسرے روپ سے ان کا مطلب ہے کہ وہ ابھی آرام سے بات کر رہی ہیں, وہ اس سے زیادہ بھی سخت الفاظ استعمال کر سکتی ہیں, یہی کہنا چاہ رہی ہوں گی نا, اس سے زیادہ کیا بولیں گی. تو اس کو اس طرح سے پیش کرنا, اور کوئی بھی ان کے مخالف ہوگا اس کو یہ کچھ بھی بولیں گے اور پھر ایک دوسرے مذہب کو یہ بیچ میں لے آئیں گے اور کچھ بھی کسی مذہب کے لیے کچھ بھی بولیں گے. تو ان کا کیا خیال ہے؟ یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہندو کمیونٹی سے جو میرے جاننے والے ہیں, میں ان کو جانتی ہوں, بلکہ ایک کے ساتھ تو میں نے شاید شو بھی آج رکھنا ہے, وہ کیونکہ کراچی میں رہتے ہیں تو ان کے یہاں کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, لیکن وہ بہت ڈسٹرب ہے, لوگوں کو بہت برا لگا ہے. نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں ہندو کمیونٹی موجود ہے, ایسا نہیں کہ صرف بھارت میں ہے یا پاکستان میں ہے, سب جگہ ہے, سب لوگوں کو انہوں نے دل دکھایا ہے, انہوں نے بہت غلط حرکت کی ہے اور ان کو شرم آنی چاہیے, لیکن شرم نام کی کوئی چیز عامر لیاقت میں تو ہے نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ میرا خیال ہے اس کو ہم بولتے ہیں سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ آپ دوسرے جو مذاہب ہیں, جو مسلک ہیں, مذاہب ہیں, مسلک ہیں, اگر مسلمانوں کے اندر ہی 10 قسم کے مسلک ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ جو کر رہے ہیں آپ وہ کرتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن ہم آپ کی کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. بہت سارے پاکستان میں لوگوں نے, لال ملی ہیں انہوں نے ٹویٹ کی, پھر ڈاکٹر رمیش کمار ہیں ہمارے دوست, انہوں نے ٹویٹ کی, پھر میرے ایک قائد اعظم یونیورسٹی میں میرے جونیئر ہوا کرتے تھے کپل دیو, آئی آر میں انہوں نے ماسٹرز کیا, انہوں نے ٹویٹ کی, میں دیکھ رہا تھا. اور یہ بڑی صحیح بات انہوں نے کپل نے بھی کی کہ جی یہ جو اینٹی ہندو بگٹری ہے, یہ جو پولیٹیکل ڈیبیٹ اور ڈسکورس کے اندر یہ جو چیز ہے یہ کیوں ہے. آپ ویسے مجھے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسرے مذاہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ان کے ساتھ جو ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہیے. آپ ہندو ہو سکتے ہیں, مسلمان ہو سکتے ہیں, عیسائی ہو سکتے ہیں, یہودی ہو سکتے ہیں, یہ مذہب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ کا اپنا آخر میں حساب کتاب ہے, جس طرح کا بھی ہندوؤں کو اور حساب ہے, مسلمانوں کا اور ہے. تو ہر بندہ اپنی دنیا کو جواب دے گا, اپنے خدا کو جواب دے گا. ہمیں ایک دوسرے کی بس انسانی بنیادوں کے اوپر عزت کرنی چاہیے اور جو اچھا ہو اس پہ کریں. جو ایک امپورٹنٹ سوال ساری ڈیبیٹ سے آتا ہے, یہ ہم دوسرے مذاہب, اپنے مذاہب کے بارے میں تو مذہب کے بارے میں ہم بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور اپنی ان چیزوں, دوسروں کے بارے ہم کیوں اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے اور کیوں ہم ان کی رسپیکٹ میں کمی لانا شاید سمجھتے ہیں یہ ہم اپنے مذہب کی عزت کر رہے ہیں یا ہم اپنے مذہب کی جو ہے وہ ایک آنر کر رہے ہیں. اگر ہم دوسرے کو نیچا دکھائیں گے تو ہم اوپر جائیں گے. لیکن اسلام, مجھے اگر میں کوئی عالم تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں کہتے ہیں کہ تم کسی کے خدا کو برا نہ کہو, ٹھیک ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو ہم کیوں کسی کے اس طرح کی یہ سینسٹیوٹی, جو میرا سوال ہے آپ سے اس میں ڈسکشن میں وہ یہ ہے کہ ہم کیوں سینسٹیو نہیں ہیں دوسروں کی مذہبی آزادی اور مذہبی جو ان کے جو گاڈز ہیں یا ان کی جو پریکٹسز ہیں, ہم کیوں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے؟ کیا یہ معاشرے کا بیہیویئر ہے یا سمجھتے ہیں کچھ ایک چند ایک پاگل لوگ ہیں؟ نہیں سر, چند ایک پاگل لوگ نہیں ہے, میجورٹی پاگل ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ہی جو ریلیجن, اور یہ بات تو خیر ہر مذہب سمجھتا ہے کہ اس کا, جس کا بھی جو ریلیجن وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے, اور وہ سمجھنے میں اس کو رائٹ ہے, لیکن پھر بھی دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اور اسلام میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور باقی جتنے ریلیجن ہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم پھر یہ کیوں کہتے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے, جیسے ہم کوئی جنت کے ٹھیکیدار ہیں, جنت میں اور کوئی مذہب کے لوگ ہوں گے ہی نہیں. ان کا مطلب ہے کہ مدر ٹریسا ہو گئی یا کوئی بھی اچھا انسان ہو گیا جو کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, اور یہ جو نکمے نکھٹو اور کہ جس طرح کے مرضی مسلمان ہوں گے یہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ چیز تو مجھے کبھی سمجھ میں آئی ہی نہیں.
کہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ دوسرے مذہب کو کیونکہ مانتے ہی نہیں ہے, اس کی عزت کرتے ہی نہیں ہے, اسی لیے یہ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بھی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی بھی ٹویٹ لگا دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں. اب لوگ بہت دفعہ مجھے اس طرح کے بھی میسیجز کرتے ہیں اور یوٹیوب پر اور ٹویٹر پہ کہ جی آپ نمسکار کیوں کرتی ہیں, آپ ہاتھ کیوں جوڑتی ہیں. یہ زیادہ تر یوتھ ہی ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی کے میں کہوں گی فالوورز. تو وہ یہ دیکھ لیں کہ جب ابھی سری لنکا گئے تھے عمران خان تو وہ ہر جگہ پہ ہاتھ جوڑ کے ہی لوگوں سے مل رہے تھے اور نمسکار ہی کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ گریٹنگز کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں یا آپ ہاتھ جوڑ کے نمسکار کر رہے ہیں. بیسک جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اصل میں لوگ جاہل زیادہ ہیں, ورنہ باقی آپ اسلامک کنٹریز میں دیکھ لیں آپ کو یہ بیہیویئر وہاں نہیں ملے گا. چاہے آپ یو اے ای میں چلے جائیں, چاہے آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں, لیکن وہاں پہ اس طرح کا کوئی بھی بیہیویئر نہیں ہے, نہ ہی وہ اس طرح سے کسی کو ڈیل کرتے ہیں اگر کوئی کسی اور ریلیجن کا ہو. یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کہ ہمیں ہی یہ سکھایا جاتا ہے کسی بھی مذہب کا ہم مذاق اڑا دیں گے, کسی بھی ریلیجن کے جو مندر ہوں گے, گرودوارے, چرچ, اس کو ہم توڑ دیں گے. ہاں, ہماری مسجد کی اگر کوئی ایک اینٹ بھی نکال دے گا تو ہم پیچھے لگ جائیں گے, چاہے اس مسجد میں کوئی بھی نہ جاتا ہو. تو وہ ہمیں اگر بچپن سے سکھایا یہی جاتا ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی یوٹیوب سوری اس پہ ٹویٹر پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو لگی تھی, اور میں کہہ رہی یہ کپل نہیں لگائی تھی, میں نے دیکھی تھی ان کی وال پہ, کہ بچے کھڑے میں تلوار لے کے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تلوار سے تم کیا کرو گے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم کافروں کو مار دیں گے, ان کی گردنیں اڑا دیں گے. جب آپ بچوں کو یہ سکھائیں گے تو وہ بڑے ہو کے عامر لیاقتی بنیں گے. انہوں نے کوئی ڈاکٹر عبدالسلام یا پرویز ہود بھائی تو نہیں بننا. وہ اسی طرح کی نسل جو ہے وہ آپ لے کے آگے چلیں گے. جو شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں بم ماروں گا, ادھر پاؤ کے بم انڈیا میں پھینکیں گے جو مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے اور ہندوؤں کو مار دیں گے. کیوں ہندوؤں کو کیوں مار دیں گے؟ وہ کیا انسان نہیں ہے شیخ رشید؟ اور شکر ہے کہ شیخ رشید نے شادی نہیں کی, ورنہ اسی طرح کے اور نمونے پیدا ہو گئے ہوتے. نہیں, ویسے بھارت کے حوالے سے دیکھیں, ایک ہے نیشنل سیکیورٹی ایشوز, ان کو اس سے علیحدہ رکھیں. یہ تو بھارت میں بھی لوگ کہتے ہیں پاکستان پہ ہم بم مار دیں گے, یہ وہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. وہ چیمہ صاحب وہ مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے, شیخ رشید مذہب کو بیچ میں لاتے ہیں. نہیں, میں دیکھیں, آپ نے جب کسی کو یہ کہیں جی ہم اس طرح کر کے فلاں مذہب ختم کر دیں گے, تو یہ تو غلط چیز ہے. اس کو تو دیکھیں, یہ تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی, شیخ رشید صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ آئی تھنک 2008 میں یا 2009 میں ایک الیکشن ہار گئے تھے, اور کیونکہ اس وقت یہ لال مسجد میں سپورٹ کر رہے تھے مشرف کو, تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت کہنا شروع کر دیا. اور وہ کہتے ہیں جتنا میں زیادہ ریلیجس ڈسکورس کو فالو کروں گا, جتنا زیادہ ریلیجس ڈسکورس کو اڈاپٹ کروں گا, تو شاید مجھے ووٹ زیادہ ملتے رہیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح کے ٹرینڈز کو, اس طرح کے بیہیویئرز کو پسند کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی سوشل میڈیا تو موجود ہے کہ ہم بندے کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیتے ہیں کہ ہم نے ٹرینڈ چلا دیے, ہم نے اس کو کہا, لوگوں نے, میں دیکھ رہا تھا پوری پریس نے اٹھا لیا, ڈان نے اس کے اوپر خبر کی, لوگوں نے شٹ اپ کال دی کہ بھائی تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم کسی کے مذہب کے بارے میں یا ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرو. لیکن یہ ہم نیشنل لیول پہ, ایک بڑے پیمانے پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے ٹرینڈز کو ختم کیا جائے, یا اس طرح کی سوچ کو ختم کیا جائے, اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ پنش ہوں. لیکن ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہو اور ہم دوسرے مذاہب کے بارے میں یہ کہنا بند کریں کہ ہم اگر پاکستان میں میجورٹی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب سب کو مار دیں. ظاہری بات ہے, ہمیں ہر بندے کو اسلام میں حق ہے, تو پاکستان میں بھی اتنا ہی حق ہے. جی سر, ایسا تبھی ہو سکے گا جب آپ اسکول لیول سے جو ہے بچوں کے دماغوں میں زہر نہیں بھریں گے. جب آپ اپنے اسکول لیول سے بچوں کو, جو دوسرے ریلیجن کے بچے ہمارے اسکولز میں پڑھتے ہیں, ان کے پاس یہ فیسلٹی ہوگی کہ اگر کوئی ہندو بچہ اسکول میں ہے تو وہ گیتا پڑھے گا اور اس کے لیے ہندو ٹیچر ہوگی جو اس کو گیتا پڑھائے, اور اسی طریقے سے جو کرسچن ہوگا اس کو بائبل پڑھنے کی اجازت ہوگی. بچے آپس میں, بلکہ جو مسلم بچے بھی ہوں گے یا جو بچے بھی وہاں پر ہیں, وہ سب ایک دوسرے کے ریلیجن کو پڑھیں گے, ایک دوسرے کے ریلیجن کو سمجھیں گے. اگر آپ ان کی بکس پڑھیں, چاہے وہ بائبل ہو,
چاہے وہ قرآن ہو یا چاہے گیتا ہو، آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ بری بات نہیں سکھاتا. کوئی ریلیجن بھی مار کاٹ کرنے کو نہیں کہتا، نفرت نہیں پھیلاتا. سب میں یہی کہا گیا ہے کہ دوسروں کا خیال کرو. سب آلموسٹ ہر کتاب میں یہی لکھا ہے، اچھی ہی باتیں لکھی ہیں. تو اگر ہم ایک دوسرے کی جو ریلیجیس بکس ہیں ان کو پڑھیں گے، ان کی عزت کرنا بچوں کو سکھائیں گے، تبھی ہوگا. یہ تو جو بچوں کو ہی آپ نفرت سکھائیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ کافر ہے اس کو مار دو، اور وہ کافر ہے اس کو مار دو. مجھے یاد ہے چیمہ صاحب، میں اسکول میں تھی، کلاس میرے خیال ہے کلاس 2 یا 3، تو میری ٹیچر نے کہا کہ کافر کس کو کہتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی ان کو، میں نے اٹھ کے کہا، میں نے کہا جو مسلمان نہ ہو اس کو کافر کہتے ہیں. تو میری ٹیچر نے مجھے بہت زور سے ڈانٹا اور کہا کہ نہیں، اس کو کافر نہیں کہتے. کافر اس کو کہتے ہیں جو خدا کو نہ مانتا ہو، جو کسی بھی طریقے سے خدا کو مان رہا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچن، ان کو کافر نہیں کہا جاتا. یہ میری ٹیچر نے مجھے بتایا تھا اس وقت. شی واز کرسچن لیڈی who told me. انہوں نے مجھے کافی مطلب اس کے بعد سے میں تو نہیں سمجھتی کہ کافر کہا جائے. کافر تو وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہ مانے. اگر کوئی کسی بھی شکل میں کافر مطلب خدا کو مان رہا ہے تو اس کو آپ، مجھے نہیں سمجھ آتی کافر کیوں کہتے ہیں. دوسرا جو ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ ہم صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ جی ہم ہی سب سے بیسٹ ہیں، ہم نے ہی جنت میں جانا ہے اور کسی نے نہیں جانا. یہ چیز ہمیں اسکول لیول سے بتانی پڑے گی کہ یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اعمال کے اوپر جنت ملے گی. یہ کوئی اس کے اوپر، مذہب کے اوپر جنت ملنے کا کہیں نہیں لکھا ہوا. رب العالمین کہا جاتا ہے، رب المسلمین نہیں کہا جاتا. یہ ہمیں اپنے خود کے ریلیجن کا نہیں پتا، ہم دوسرے کے اوپر بات کرنے چلے جاتے ہیں. ہمارے جو سو کالڈ ریلیجس اسکالرز ہیں وہ بھی غلط ہمیں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی سیریسلی اس کو پڑھے اور سمجھے تو وہ کچھ اور ہے. سب سے پہلے انسان تو بنے، ہم انسان تو بنتے نہیں ہیں. آج بھی ایک نیوز آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کراچی میں کہ لاہور میں کہاں پر وہ جو اسٹریٹ ڈاگز ہوتے ہیں اس کو گولی مار رہا تھا کوئی آدمی، اور اس کے بجائے وہ کسی راہگیر کو جو چل رہا تھا فٹ پاتھ پہ اس کو لگ گئی اور وہ آدمی مر گیا. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے، اور اس کے بعد وہ آدمی بھاگ گیا. تو میں نے کہا یہ کتے کو گولی مار ہی کیوں رہا تھا، اسٹریٹ ڈاگ کو وہ گولی مار ہی کیوں رہا تھا؟ اتنے ظالم لوگ ہیں ہم، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی جاندار ہے، اس کے اندر بھی روح ہے. اس کو اسٹریٹ ڈاگ کو گولی کیوں مار رہے تھے؟ اگر پکڑنا تھا ویسے ہی پکڑ کے لے جاتے جہاں بند کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارا حال ہے. ہمارے تو مطلب اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ ڈی این اے میں ہی ہے کہ ہر کسی کو مار دو اور بس صرف مسلمان رہ جائیں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ پہلے اگر آپ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیں 1857 کے ٹائم پہ ہم انگریزوں سے لڑ رہے تھے. اس کے بعد جب انگریزوں سے نکلے پھر ہم ہندوؤں سے لڑ رہے تھے. پھر ہم ہندوؤں نے بھی ہمیں کہا نکلو ادھر سے. پھر ہم ادھر آ گئے تو اب ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو یہ سارے نام بھی نہیں آتے. تو وہ اب آپس میں لڑ کے جو ہے ایک دوسرے کو مارے ڈال رہے ہیں. تو وہ تو ہماری شاید ڈی این اے میں ہے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی کو مارتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے کی انسلٹ کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیے صرف ہم ہی جو ہے وہ صرف عزت کے قابل ہیں. باقی اگر کوئی ہمارے گھر کے باہر ہے تو وہ بالکل بھی عزت کے قابل نہیں ہے. اس کے اوپر تو بہت اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے عام لیاقت کے اوپر، اور اس کو ایسی سزا دینی چاہیے. اس کو کم از کم مہینے 2 مہینے کے لیے جیل میں، وہ بھی سچ مچ کی جیل میں، وہ والی جیل نہیں جہاں پہ حافظ سعید کو رکھتے ہیں یا جہاں پہ احسان اللہ احسان کو رکھا ہے کہ ساری فیملی رہ رہی ہے بڑی سی کوٹھی کے اندر اور ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ بھی دیا ہوا ہے اور سب کھا پی رہے ہیں. اس کو سچ مچ کی جیل میں رکھنا چاہیے. 2 مہینے اس کو چھتر پڑنے چاہیے، تب جا کے شاید تھوڑا سا سدھر جائے. لیکن پرابلم یہی ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں جو پوزیشن والے ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی. جو غریب آدمی ہوگا اس کو موٹر سائیکل کا لائسنس نہیں ہوگا تب بھی بند کر دیں گے. اور یہ عامر لیاقت جیسے جو مرضی بکواس کرتے رہے، ان کو نہ تو بند کیا جائے گا نہ ہی ان کے اوپر کوئی سزا ہوگی. چلیں، ویسے مجھے تو یہی پتا ہے کہ حافظ سعید جیل میں ہے، آپ کہہ رہی ہیں کسی گھر میں ہے. سر آپ کو کیا ہو گیا؟ حافظ سعید کو کب آپ نے جیل میں دیکھا؟ میں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ کسی کوٹھی میں رہ رہا. اور احسان اللہ احسان کے لیے بھی یہی سنا ہے کہ احسان اللہ احسان کو بھی بڑے سی کوٹھی میں لے کے رکھا ہوا تھا اور اس کے ساری فیملی ساتھ رہ رہی تھی. انٹرنیٹ بھی استعمال کر رہا تھا، فیس بک بھی یوز کر رہا تھا. اس کے بعد بھگا بھی دیا. اب کہہ رہے پتہ نہیں کیسے نکل گیا. مطلب کمال ہی ہو گیا. ویسے میری تو بلی بھی باہر چلی جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. ان کو اتنا بڑا آدمی پوری فیملی کے ساتھ چلا گیا، پتہ نہیں چلا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ احسان اللہ احسان کی فیملی کی کوئی بات نہیں ہوئی.
میں جسٹ یہ مجھے پتا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ احسان اللہ احسان کو کسی آپریشن میں استعمال کر رہے تھے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ڈفرنٹ جگہوں پہ وہ رہا ہے، وہ اسپوکس مین رہا ہے ٹی ٹی پی کا، تو اس کو پتا تھا کہاں پہ کیا چیزیں ہیں. تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، بہت دفعہ ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمیں وہ جگہ دکھاؤ جہاں پہ وہ سرنگیں، آپ کو پتا ہے انہوں نے فاٹا میں بہت سرنگیں بنائی تھی، فارمرلی فاٹا میں، تو ظاہری بات ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سام ہاؤ جو بھی انوالو تھا سزائیں تو مل جائیں گی. بٹ اینی ہاؤ جو ٹاپک ہے ہمارا آخری پوائنٹ میڈم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ایک تو آپ نے کہا سزائیں دیں، جیلوں میں جائیں، وہ تو کوئی نہیں جائے گا، نہ اتنی چھوٹی سی چیز پہ کوئی چھوٹی سی چیز. سر ابھی کوئی اسلام کے لیے بولے، پھر میں پوچھتی ہوں آپ سے کتنی چھوٹی چیز ہے. میڈم میری بات سن لینا، آپ مجھے گرل کرنے لگ پڑی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا سوسائٹی کا بیہیویئر ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے تو بھائی خیر اس نے کر دیا، اس نے معافی مانگ لی، پیچھے ہٹ گئے. اور اسلام میں بھی یہ چیز ہے، ہر مذہب میں یہ چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ معافی مانگ لے، اس نے اگر یہ حرکت کر لیا اور اس نے معافی بھی مانگ لی ہے، بلکہ باہر اس یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات پہ کھڑا ہوا ہے، تو اگر اسلام میں یا کسی اور مذہب میں بھی ہے، اگر آپ سے کوئی معافی مانگ لے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چلو کہتے یار چلو کہہ رہا ہے آئندہ نہ کرے. تو لیکن ایک ریئیکشن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو ریلیجس افیئر منسٹر ہے، جو ہماری ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے مدرسہ کے جو لوگ ہیں، ان کو جب انٹرفیتھ ہارمنی کے پراپر یہاں پہ منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں سٹیٹمنٹس دینی چاہیے تھی کہ بھائی اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کیا جائے اور باقی جو لوگ ہیں ان کی جو مذاہب ہیں ان کی رسپیکٹ کی جائے. ان کی طرف سے بھی کوئی پیغام نہیں آیا. ہمارے نور الحق صاحب جو منسٹر ہیں ریلیجس افیئرز، ان کا بھی بیان نہیں آیا. اگر وہ بیان آتا تو شاید اس کو پازیٹیولی لیا جاتا. وہ اس لیے چیمہ صاحب کہ کیونکہ ہمارے یہاں ہم جو ہماری مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم انہیں کوئی امپورٹنس دیتے تبھی تو ہمیں ان کی کسی بات کا احساس ہوتا کہ انہیں کچھ برا لگا ہے یا اچھا لگا ہے. اور باقی یہ کہ یہ جو ریاست مدینہ بنانے کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، عمران خان صاحب کو پتہ ہے ریاست مدینہ کیا تھی؟ ریاست مدینہ میں امیر غریب کے ساتھ ایک جیسا لا ہوتا تھا. یہ نہیں کہ کوئی امیر ہے تو وہ نکل گیا، غریب ہے تو اس کو پکڑ لیا. اور دوسرا یہ کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ دوسرے کے لیے پسند کریں. اگر آپ کے مذہب کو کوئی کچھ کہے گا تو آپ تو نکل کے جی وہ اس کی پروڈکٹ بند کر دی، فرینچ پروڈکٹ بند کر دی. کبھی ڈینش بسکٹ نہیں کھا سکتے، ڈنمارک نے کوئی کارٹون بنا دی، ادھر تو آپ بڑا ادھم مچاتے ہیں کہ جی ہم ڈنمارک کو بین کر دیں گے، ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو باہر نکال دیں گے، اس نے ایسے کیسے بول دیا. تو آپ اپنے لیے تو یہ سب کچھ پسند کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے چلو معافی مانگ لو، ٹھیک ہے اس نے ٹویٹ ہٹا دی. تو ایسے نہیں ہوتا چیمہ صاحب، ایک جیسا بیہیویئر رکھنا پڑتا ہے. ورنہ اسی وجہ سے پاکستان آج یہاں کھڑا ہے جہاں پہ اس وقت موجود ہے پاکستان. اس کی یہی وجہ ہے کہ کوئی ہماری عزت نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہمیں ان کو پتا ہے اپنے لیے کچھ اور بات کریں گے، دوسرے کے لیے کچھ اور بات کریں گے. تو یہ تو بالکل غلط ہے نا. یہ تو اس کے اوپر تو اس کو عامر لیاقت کو تو الٹا لٹکا کے جوتے مارنے چاہیے میری طرف سے. جی بالکل صحیح بات کر رہی ہیں آپ نے. یہ صحیح کہا کہ یہ ہمیں یہ جب تک یہ سینسٹیوٹی نہیں آئے گی یا معاشرے میں یہ چیز نہیں آئے گی تب تک یہ، اور یہ ایٹ لارج آنی چاہیے. یہ ٹاپ آپ کو پتہ ہے چیمہ صاحب، آپ کو پتہ ہے لاہور میں کچھ سال پہلے ایک میاں بیوی جو کرسچن تھے ان کے اوپر بلاسفیمی لا لگا کے زندہ جلا کے مار دیا تھا یہاں کے لوگوں نے. اور ان کا کیوں معافی نامہ نہیں لیا؟ وہ تو معافی مانگ رہے تھے، کیوں نہیں چھوڑا؟ اور اگر ہم ہندو یا سکھ یا کرسچن یا کسی کو کہیں گے تو ہم معافی مانگ کے نکل جائیں گے، لیکن وہ نہیں نکل سکتے. کیوں؟ کس لیے؟ یہ فرق مٹانا ہوگا پاکستان کو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اگر آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے وہ کسی مذہب کا، کسی قانون کا غلط استعمال کرے، اور پاکستان میں بلاسفیمی لا کا اور 95C کا بہت غلط استعمال کیا گیا ہے. اور یہ ہم نہیں، یہ خود ہی ہمارے مذہبی حلقے کہتے ہیں اور ہماری حکومت بھی یہ بات کئی دفعہ یہ کہہ چکی ہے. سو ظاہری بات ہے یہ ایک چھوٹی چیز نہیں تھی جو عامر لیاقت حسین نے کی. یہ بتاتا ہے کہ ہمارے مذہب کے بھی اندر یہ لا نہیں ہے کسی کو اس طرح کرنا، ڈس ریسپیکٹ کرنا کسی کی. اور یہ کسی کو ویسے بھی اسلام کو چھوڑ دیں، یہ بنیادی حقوق میں ہی نہیں آتا کہ آپ کسی کے جو ہے وہ ان کے رنگ، نسل، مذہب کے اوپر جو ہے آپ کمنٹ کریں اور ان کو جو ہے وہ ڈیمونائز کریں، چھوٹا کریں. آئی تھنک دس از سم تھنگ جو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. یہی آج آپ سے بحث کرنی تھی، تھوڑی بحث تو نہیں ڈسکشن کرنی تھی. آرزو کاظمی صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ ہمیشہ کی طرح اپنا ایک دبنگ سٹائل رکھتی ہیں جو کہ خواتین میں کم پایا جاتا ہے. بٹ دیٹس گریٹ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.